وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے انڈیا پاکستان اسلام کو اسلام نے ان بیچاروں کو کہ مسلمان ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے، پھر ان کو پتا ہوتا کہ ہیومن ڈگنیٹی کس چیز. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹ کے معاشرے میں عورت بہت مظلوم. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے. عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں، خامد کا یہ حق، خامد کا یہ حق، اور خامد مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھ. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں ہیومن ڈگنیٹی میں انسانیت کی جو عظمت ہے اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ. یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا نِسَاءً، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت پھیلا دی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کر، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کر. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے نا، جھگڑا ہوتا ہے خدا واسطے. تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے. سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں پہچان ہو، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا جو تقوی والا. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر انہوں نے پرفارم کیا. اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، ہمیں جائے گا پرفارم کرے گا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا. اور آپ علیہ السلام کا آخری خود ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں سے حدیث حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو. اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی گورے پر، سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد. کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں، پھر خاندان ایک ادارہ ہے. ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں، وہ ایک ہی. پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حق. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی پینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا. ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں. آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں، اوپر تو ایک ہی ہو، نظام چل نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی شروع کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند تو ان میں کئی پسندیدہ عورتیں بھی. تو اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے. عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ مخلوقات میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری. نے پھر پوچھا فرمایا تیری. چوتھی دفعہ فرمایا باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین کے تین نمبر ماں کے. اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ خامند نے اس کو رسپیکٹ دی، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا احتساب اسی سے ہوگا. اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دی؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بہن نے معاف کر دیا ہے. نہ، بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ. کسی حد تک آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی. تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے. کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے. پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا، تو وہ بے فکر ہو کے لے. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا، میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے حق کہہ رکھو، تسی نہیں رکھنا سانو دیو، بھرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا.
وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں، عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی ناراض ہو جائیں گے، جان ہی چھڑا لو۔ اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے، قرآن میں۔ سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر، مردوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی پڑھیں۔ شروع میں اللہ نے وراثت کے عورتوں کا حق رکھا اور کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ نے اس کو پھیلا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہیز دے دیا تھا نا، وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے۔ وراثت تو الگ چیز، وہ تو مرنے کے بعد تک۔ اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو میرے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہیں، طلاق کے، نکاح کے مسائل۔ کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چل۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا، شام کے وقت سارے اس کے چیلے ہیں نا وہ آ کے کہتے ہیں آج ہم سے فلاں گناہ، ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوا، ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے، شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی، یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا، اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے، تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہا۔ اگلے رشتے کے لیے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سی، یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا، وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا، ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے۔ اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے، ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے نو لت پئی کوب بھی نکل گیا، ان کے تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہوا پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا ہوا ہو شیطان کا۔ نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی، بخاری مسلم حدیث ہے، عورت جو ہے نا مرد کی ٹیڑھی پر سیدھا کرنے نفع اٹھاؤ، کمپرومائز کرو، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور کو توڑنا اصل کو طلاق دے، کہیں توڑنا بیٹھ۔ کہیں مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سے بغض رکھے، اللہ سے ڈرو، یہاں بغض رکھ لے، اگر تم اس میں الفاظ ہیں، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں ان کو یاد کر۔ پھر بخاری مسلم سے آپ کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت ابھی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اس بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو، اتنی ٹیکنیکل بات کی تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن کو شوق ہوا ہے نا، میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا، ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں، لیکن چہرے پہ نہ مارے۔ بخاری مسلم میں حدیث آپ نے چہرے پہ نہیں۔ بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی، ایک بڑا جو ہے عورت کی، ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی، کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ، اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا جس نے دنیا دیکھی ہے اس کو پتا چل جائے گا، اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی، لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے، یہ نہ ہے کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا تو میرے خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں، تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے طلاق کریں، یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی، نئی نیبری ہوتی ہے، وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں، انہیں جی نبھاؤ، بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ، کرتے کرتے الٹیمیٹ۔ تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، لیکن ہے حلال ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو، حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینوئن ضرورت پڑتی ہے، کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے، لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرائنڈر، کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں۔ تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی، زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے، جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ آپ اس کو صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے، وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے ہو اور وجہ ہو، یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کر۔ تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا، اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں، یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، خلا ہی لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر، لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں، اگر دینی ہے تو ایک دیں، ایک کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کسی اور جگہ بھی شادی کر، ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے، پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں، حلالے کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت، تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا، نہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہو، پردہ دار، سیدھ ماشاءاللہ بڑے نیک۔ تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہی ان کے، اور نیکوکار مردوں کے لیے کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی
کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہو، دو انج ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ کہتے ہیں یار بری عورت ہے یہ کیسے گزارا کر رہا تو خامن ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا نہیں یار صحیح جوڑی پڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں ہیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں شیعوں کی وہ نیزے والی چل رہی تھی، پریکٹس کر رہے تھے وہ، تو میں نے حضور سے خواہش کی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کی اور آپ نے فرمایا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی اتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکے، یعنی شوق کی. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس. تو آپ علیہ السلام سنن ابی داؤد میں نبی علیہ السلام سے ام عائشہ کہنے کا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی. تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام جب وہ معاد سے تم گھر آتے تو کیا کرتے تو کہتے ہیں جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دے. کئی ایک معاملات جڑے ہوئے اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن اسی تے اپنے خاندان نو جناب ہلن نہیں دیتا کدے تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کڈ ہلن نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تے ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خامن بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامنوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خامن بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش ان کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کو اتنا ریگارڈ کرنی عزت دیا کرتے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی ان کے نیچے لگنا نہیں. نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی سے آپ علیہ السلام کہ اگر تمہاری بیوی پہ غصہ ہے تو اس کو مت مارو بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے اپنے سے الگ کر. اور خود آپ علیہ السلام نے بھی بخاری مسلم 1 مہینے تک آپ سے ناراض رہے. واقعہ ایلا اس کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا تو فقر کے ساتھ ادروائز کا مال دے اللہ اور رسول اور آخرت. نبی علیہ السلام تو آپ نے اگر آپ غصہ کھانی طلاق دے نہیں کرنی چاہیے صبر و شکر کے ساتھ زندگی. لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے کی وجہ سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھ دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں وہ آ ہی جائیں. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نہیں لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا تو پھر معاملے. اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے. میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی اور مردوں نے بڑی پرانی باتیں یاد. آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی. پورا دن ان کا کام ہوتا ہے پھر بچوں کو دیکھنا اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا بچوں کے کپڑے استری اپنی جوتیاں پالش کر لیتا اسے کوئی فرق پڑتا. اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے کوئی فرق پڑتا نیچے لگ جائے. تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو واقعی تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوور آل اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں حقیقت بات اوور آل آپ دیکھ کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں. سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے. یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں. کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہو. زیادہ تر عورتیں مظلوم اس سٹل. لیکن میں ایک کریڈٹ دوں دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کا ایٹیچیوڈ اب کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار ایون وہ دیندار بھی کیوں بہتر. کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہو. کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے. اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے بہتر. باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہا. روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر. روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز. میں نے تو اللہ کے فضل سے جس حد تک کوئی نقصان ہوتا ہے
میرے بچے فوراً مجھے، جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے نقصانات چھپایا کرتے تھے، ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے ہی میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں، وہ بابا وہ گھڑی کا شیشہ ٹوٹ، خود بتا دیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا ڈانٹنا ہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کر، کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آتا۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی، یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے، گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے نا، بچہ ہوتا ہے 8-10 سال کا بچہ، اس نے نا اس کے اوپر ایک چابی پھیر دی، نشان لگ گیا تو چابی نے کیا نشان لگایا، وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے، کیا ہوگا؟ گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتا ہے، ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو۔ اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھی ہے میں نے، اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا، جا کے سیڑھی پہ اس کا شولڈر لگا، اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا، اس میں پیپ پڑ گئی، اس کا بازو یا تو چٹ لے اپنی گڈی نو پوری زندگی، تو 1,00,000 گڈیاں دے کے بھی وہ بازو نہیں دوبارہ لے کے، اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر، تو بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی، میرا بازو کو سر۔ اچھا یہ 80-20 ایک رول بھی ہے، آپ کو پتا ہے گوروں نے بنایا کہ 80% مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں، شریعت کی طرف سے صرف 20 آتی ہیں، اللہ کی طرف سے 20 آتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہے، اب لیٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے، ٹھوک دیتا ہے راستے میں، کوئی بندہ مر جاتا، پھر وہ کہے گا یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا، خیر تھا بندہ نہ میرے سے مرتا، میں تو پوری زندگی طریقے بک، لاکھوں روپے دے کے جان چھوٹتی ہے کورٹ سے، تو وہ مصیبت تو 20% بھی نہیں تھی، 80% خود کم، جس طرح اس بندے نے بھی، وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے 2,000-3,000 لے لینا تھا، یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کا بھی نہیں لگ سکتا، بازو ہی کٹ گئی۔ تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے، میں نے اپنی زندگی میں فوراً یاد کر، مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے نا، اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اس کے بعد جو مس ہینڈلنگ ہونی ہے نا وہ 80% ہونی ہے، اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا، پہلے کی تو ریمیڈی ہو ہی جانی تھی، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ افراتفری مچا دیتے ہیں لوگ، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے آپ کو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہو کہ اچھا یہ ہو گیا، اس کا کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تسلی سے بیٹھ کے سوچے تو آپ کو چلے اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا، اس کو ہینڈل کیا جا سکتا، لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ واویلا ڈال دیتے ہیں، مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، وہ پھر ایک مصیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں۔ میں اس پہ گھنٹوں بول سکتے چند ایک باتیں، اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں، مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو، آدم کے بچے بنو، آدمیت لے کے آؤ، انسانیت لے، بیویوں کی عزت کرو۔ اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، رسول اسلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، سب سے بہترین متاع، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے ایک انسان کے نیک بھی۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو، جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ تر کو بہتر ملے۔ یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا، عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں، عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہو، یہ کوئی 2-4 کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کروڑوں میں سے 2-3 ہیں، یہ پورے معاشرے کی کاسی نہیں کرتے، لیکن مردوں میں اکثریت ہے جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا، اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیچوں خیال رکھا، حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر انسان کا راستے سے دور کرنا بھی صدقہ ہے، انسان کا اپنے بیوی بچوں کا نوالا ڈالنا بھی اللہ کے نیکی اور صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیٹوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے۔ صحابہ نے کہا باقی ساری چیز نہ وہ زندوں میں ہوگا، وہاں پہ قد افلح من کا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو، مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع، وہ اصل میں کامیاب۔ صرف اللہ کو ماننا کافی، اللہ کی ماننا بھی ضروری۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو اجتناب کرو۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری، اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دے۔
اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، اس کی وجہ سے پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا، اس کی وجہ دنیا کی محبت، دنیا کی طرف. یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا 1,00,000 روپیہ ملے گا، سارے پہنچ جائیں گے. دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھوڑ، کیونکہ دنیا نقد ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو. اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھنس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. دنیا چونکہ نقد ہے اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس آخرت ادھار ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے دیکھی جائے گی، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا ہے. او یار اللہ نو ساڈی نماز نہیں، بس یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوز اور عجیب و غریب جملے بول کے ٹائم پاس کر. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے. اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کے لیے محنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے، کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا اور سمندر آخرت انفٹ نہ ختم. بہتر بھی ہے، بہتر کس اعتبار سے ہے؟ نہ موت ہے ادھر، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی پر پیچھے کیا رہ گیا. مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی. نمبر 2، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے. نمبر 3، کبھی بدحال نہیں، ہمیشہ خوش. نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں، ہمیشہ راضی رہے. یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس سے ناراضگی ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں کپڑا پہنا ہے، جنت میں داڑھی بھی کوئی، دنیا میں داڑھی رکھی، ماں دودھ نہیں بخش، وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا وہ خدا کی محتاج. اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر. عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو، لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف، کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن، ذریعہ ضرور اللہ بنا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیز. ان ھذا لفی، بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی نازل. کون سی بات جو پہلے گزری ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر. ان ھذا لفی الاولی، بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی. ساری الہامی کتابوں کا لب لباب نچوڑ یہی جملہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو. یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی تمام الہامی تعلیمات کا. اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل. قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا وہ یہی ہے کہ اصل زندگی آخرت. پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد. اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے، اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرک موت سے. اور نمبر 2، اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے یہ دنیا، شیطان، یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا. شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتے؟ شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں لانے اٹریکشن. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں، ہرڈز، عبور. اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں. یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گیا، اندر پہنچ کے اٹریکٹیو نہیں ہے، باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ. اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آئے. انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت. چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غیب نہیں تھا، بزرگوں کو ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. جنت تک پہنچنے کے لیے نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، حلال و حرام کی سے گزرنا پڑے گا، رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی، جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے مال خرچ کر. جب حضرت جبرائیل واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ، اور نظر آ رہا. پھر اللہ نے
حضرت جبریل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھ کے آؤ. ان کو اوہ اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب ذرا دوبارہ جا کے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیز شہوات کے ڈھانپ دی. دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا, اور نقد بھی ہے لذت. دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس, لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکی سوکی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تھوڑی محسوس, لیکن اس کا ذائقہ آخرت. حضرت جبریل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے. اتنی اٹریکشن رکھ دی دوزخ کی. تو یہی تو امتحان ہے نا, اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا. امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور شہوات کے ساتھ. لیکن ایک بات میں آپ کو انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا, وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے, لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 4 سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے؟ آئے تھے, رکھے تھے, گزر گئے, لیکن وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے, اللہ نے یاد رکھے ہوئے کہ اس نے کیا تکلیف. اس کے برعکس گناہ, اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے لیکن گناہ آج تک باقی ہے. نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے ہیں جو آپ نے تکلیف اٹھائی, اور گناہ کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس کی جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا بڑا ٹیسٹی تھا, آج بھی میں نے اس کا ذائقہ آیا, ختم ہوا, نکل گیا, لذت ختم ہو گئی. اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک. نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم. یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے ہیں ہمیشہ, ایسا بھی نہیں, وقتی. نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتا ہے. برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ نہیں. تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں, تو حضرت علی نے کہا کہ رکو, میں گئے. کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے, پھوپھی ذات تھے نا, نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو تم نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا. اور میں ہاں تم اس پر ظالم ہو. تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی. گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے, میدان جنگ سے واپس چلے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دوں, کیونکہ زبیر جنتی. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیا. تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی, وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ. بہرحال یعنی